अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज से 2 दिन पहले यानी 25 रमज़ानुल मुबारक सन 1441 हिजरी 19 मई 2020 की सुबह सुबह एक साइक़े आसमानी की तरह एक ख़बर दिल के ऊपर आकर गिरी। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुर, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद अब हमारे दरमियान में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल पे मेरे मोहतरम दोस्तों ऐसा बोझ महसूस हुआ, चूँकि शाबान के आखिर हफ्ते से लेके अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा उलमा के इंतकाल की ख़बर पढ़ने के लिए मिली, और उन 20 उलमा में 5 से ज़्यादा शेखुल हदीस थे मदारिस के। उनमें जामिया अशरफुल उलूम गंगोह के शेखुल हदीस, इसी तरीक़े से बम्बई में जो फ़ाइन टच है वहाँ के शेखुल हदीस, और भी बड़े और अकाबिर उलमा के इंतकाल की ख़बरें मिली। उनमें हज़रत मौलाना अमरक़दहू, उनके भी विसाल की ख़बर शामिल है। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इल्म के जो छोटे छोटे चराग है वो तो बुझ रहे थे। अचानक से ये जो दिया है, एक दिया और बुझा और बड़ी तारीकी। हज़रत मुफ्ती साहब के इंतकाल की ख़बर से यानी एक ऐसा खला महसूस हुआ। थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ, ऐ अल्लाह, पहले ही कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे हालात में तू अपने बरगुज़ीदा बंदों को उठा रहा है। इतने कम अरसे में इतने उलमा का उठाया जाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं बाकी जो बची हुई दुनिया है उसके लिए तूने कुछ और फ़ैसला कर लिया है। ये भी एक ख़याल मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए, और हम तमाम को, हमारे ये जो अकाबिर उलमा हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला हमको उनका बदल अता फ़रमाए, और उनके उलूम से अल्लाह हमको इस्तेफ़ादे की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अब वो हमारे दरमियान में नहीं रहे, लेकिन अल्लाह उनकी अरवाह पे करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फ़रमाए। वो हमारे लिए अपनी तसनीफ़ और तालीफ़ात की शक्ल में एक तरीक़ा छोड़ कर गए हैं, जिसे हम लोग मीरास समझ कर उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और वैसे भी हज़रत मुफ्ती साहब अपनी ज़ात में जहाँ पर एक शेखुल हदीस थे, वहीं पर आप जो है एक पीर तरीक़त भी थे, वहीं पर आप जो है तसनीफ़ व तालीफ़ के बादशाह भी थे। कई किताबें आपने लिखी है, कई किताबें हर फ़न और हर इल्म के एतबार से। तफसीर में भी आपने ज़ोर कलम जो है वो आज़माया है। नहव में, सर्फ़ में छोटी छोटी किताबें तो बाज़ाब्ता मदारिस में आपकी पढ़ाई जा रही है। और मेरे जैसा जो तालिब इल्म है, शरह बुखारी जो आपकी है, तो PDF की शक्ल में मेरे पास में एक ज़माने से वो है, और जब भी मुझे अहादीस की शुरूआत देखने की ज़रूरत दरपेश आती है, चूँकि उससे समझने में सहूलत और आसानी होती है, अल्लाह ताला ने वो फ़न, वो हुनर हज़रत मुफ्ती साहब को अता फ़रमाया था। और मैं अभी हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब नोमानी मद्दज़िल्लहुल आलिया के तासुरात सुन रहा था हज़रत मुफ्ती साहब की ज़िंदगी पर। तो हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब फरमा रहे थे कि तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा हज़रत मुफ्ती साहब का वो दारुल उलूम देवबंद की 4 दीवारी में गुज़रा है। 50 साल से ज़्यादा का अरसा, इसलिए कि हज़रत मुफ्ती साहब की फ़रागत भी दारुल उलूम देवबंद से ही है। हज़रत मुफ्ती साहब ने इफ्ता भी दारुल उलूम देवबंद में किया, और तदरीस का जो सिलसिला है, तकरीबन मुफ्ती साहब बता रहे थे 48 साल, तकरीबन 48 साल हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुर दारुल उलूम देवबंद में अंजाम दी है। और बहुत सारी ऐसी बातें हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब बता रहे थे, जो वाकई में भी हमारे आज के उन उलमा के लिए जिनके हाथों में 24-24 घंटे मोबाइल, और वो भी आजकल की बहुत सारी ऐसी चीज़ों और ऐसी लाइनों के अंदर लगकर अपना वक्त ज़ाय, बर्बाद और टाइम पास करने में लगे हुए हैं। इबरत है उनके लिए
وہ کچھ واقعات اور وہ کچھ باتیں جو مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے سننے کے لیے ملی کہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا جو خاصہ تھا، جو چیز حضرت مفتی صاحب کو مفتی سعید صاحب پالن پوری کو، وہ تھی وقت کا صحیح استعمال. وقت کا صحیح استعمال، یعنی آپ کا جو وقت ہے، وقت کو آپ نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہوا تھا کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت جو ہے آپ کا طے شدہ تھا، فکس تھا وہ. اور اسی اعتبار سے صرف عصر سے لے کے مغرب تک کے درمیان کا وقت ایسا تھا جس میں ملاقات کی اجازت ہوتی تھی، طلبہ آپ سے جو ہے استفادہ کرتے تھے، یعنی مل سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، یعنی ملاقات کے لیے وہ ایک وقت طے تھا. اس کے علاوہ باقی سارے اوقات جو ہے آپ نے سارے اوقات کے لیے ایک کام فکس کیا ہوا تھا. اور اسی لیے اللہ نے آپ کے زندگی میں، آپ کے علوم میں جو برکت عطا فرمائی، اتنی تالیفات اور تصنیفات، درس کے علاوہ جو ہے یہ اسی کی برکت ہے، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی. بہت ہی یعنی مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کچھ باتیں جو بتائی، اس میں ایک چیز میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. جو ہمارے آج کے جو علماء ہیں اور جو ہمارے آج کے طلباء ہیں، ان کے لیے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ عبرت کی بات ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی مجھے آپ بتاؤ نا، لاکھوں علماء ہر سال مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، لاکھوں. یہ لاکھوں کہاں جاتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر تو آج ایسا ہو چکا ہے کہ گاؤں گاؤں کے مدرسے میں تکمیل بخاری شریف ہو رہی ہے. تو لاکھوں جو نکل رہے ہیں، یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کہاں چھپ جاتے ہیں، کہاں کھو جاتے ہیں؟ ان میں سے صرف ایک آدھا ہی مفتی سعید صاحب پالن پوری کیسے بن پاتا ہے؟ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے بتایا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفتی سعید صاحب پالن پوری جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں آپ افتاء کر رہے تھے، تو اپنے افتاء کے زمانے میں اب دن کا جو وقت ہوتا تھا، ان اوقات کے اندر تو جو مدرسے کی جو درسی کتابیں ہیں ان کی تعلیم ہوتی تھی، درسی کتابوں کی تعلیم ہے، اور افتاء کے لیے جو ہے فتاوی نویسی کی جو مشق وغیرہ کرائی جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ ساری مصروفیات ہوتی تھی. دن میں آپ کو وقت نہیں ملتا تھا. لیکن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کلام پاک لے کر وہ دارالحدیث کی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن کریم کو یاد کیا کرتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کی اسی محنت نے آپ کو بغیر حفظ کیے کہ حافظ قرآن بنا دیا. آپ حافظ قرآن بھی بن گئے اپنی ذاتی محنت سے اور اپنا جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت کو صحیح استعمال کر کے. تو یہ چیز مجھے ابھی مفتی صاحب کے بیان میں سننے کے لیے ملی. اس کے علاوہ مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے ایک چیز اور بتلائی. واقعی میں بھی یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے یہ. یعنی ہمارے زمانے میں جو وقت کو ضائع کیسے کرنا چاہیے، برباد کیسے کرنا چاہیے، آج لوگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے. وقت میں کیسے ضائع کروں، کیسے برباد کروں، کیسے ٹائم پاس کروں. آج تو ٹائم پاس ایک لفظ یعنی میرے خود کے بھی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ ٹائم پاس کا لفظ استعمال کیسے کرتے ہوں گے. یہ کون سے وقت کے ناقدرے ہیں جو اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع اور برباد کرتے ہیں. مفتی ابوالقاسم صاحب کہنے لگے کہ دیکھو مفتی سعید صاحب کی خصوصیت یعنی اپنے وقت کا استعمال مطالعے کے اندر، تدریس میں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس میں وہ ٹائم ہی نہیں تھا گھومنے پھرنے اور فضولیات کے لیے. تو بقرعید کے موقع پر یعنی بقر عید جو ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر دارالعلوم میں چھٹی، اور وہ چھٹی کے موقع پر چونکہ ان لوگوں کا طالب علمی کا زمانہ ایک ہی ہے، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور مفتی سعید صاحب جو ہے یہ ساتھی ہے ایک دوسرے کے. تو مفتی ابوالقاسم صاحب کہنے لگے کہ مول سری جو ہے، مول سری کا جو احاطہ ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک میں حضرت مفتی صاحب سے وہاں پہ میری ملاقات ہو گئی. اس علیک سلیک ہونے کے بعد، ایک دوسرے سے خیر و عافیت پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا مفتی صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بولے کئی مہینے ہو چکے ہیں. دیکھو آپ اس بات پر غور کیجئے. فرمایا کئی مہینے ہو چکے ہیں میں نے دار جدید کی جو عمارت ہے اس کو نہیں دیکھا ہوں.
بس جا رہا ہوں اسی طرف تاکہ دار جدید کی جو عمارت ہے اس کو دیکھ سکوں، اس طرف میں جا رہا ہوں۔ تو مفتی ابوالقاسم صاحب کہنے لگے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ایک شخص کے انہماک اور وقت کی قدر کا کہ دار جدید کی جو عمارت ہے اس کے اور حضرت مفتی سعید صاحب جہاں رہتے تھے ان دونوں کے درمیان میں وہ مول سری کا جو احاطہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ صرف دارالحدیث کی جو عمارت ہے وہ عمارت ہے۔ بس وہ عمارت کو آپ کراس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو دار جدید کی عمارت ہے۔ اس کے باوجود حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرحیمہ کا ایسا تھا کہ کئی مہینے ہو چکے تھے کہ اتنا بھی وقت اور اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ وہاں پہ بھی جا کے جو ہے تھوڑا سا چہل قدمی کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، واقعی میں بھی یہ لوگ تھے، یہ حقیقی مرد جن کو کہا جائے گا، مرد مجاہد جن کو کہتے ہیں، یہی لوگ تھے جو غالب نے کہا ہے نا کہ شوق ہر رنگ رقیب سرو ساما نکلا، اور قیس تصویر کے پردے پہ بھی عریاں نکلا، چند تقریر و بیاں چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اے اللہ یہ جتنے بھی ہمارے بڑے، ہمارے اکابر آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پوری امت کی طرف سے تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ خصوصاً حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری طالب علمی کے زمانے سے دارالعلوم میں تھے، اپنے آپ کو وقف کر دیا تعلیم و تعلم کے لیے۔ آج امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن سے امت استفادہ کر سکے۔ اے اللہ تو ہم کو مفتی صاحب کا بدل عطا فرما، حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔